बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा मौजू है वो हज़रात जो अपना घर बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिन पे अमल करने से, कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिन बातों पे अमल करके आपका घर 1 साल के अंदर अंदर बन जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो कमेंट में मुझे इतनी अच्छी दुआएं देते हैं। आप सोच नहीं सकते कि आपकी ये अच्छी दुआएं पढ़ के मुझे कितनी हौसला अफजाई होती है, मुझे कितनी खुशी होती है कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे जो है इज़्ज़त दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में भी इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में भी इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करे। आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। यूं ही अपनी जो है यूं ही अच्छे कमेंट का सिलसिला जारी रखिएगा और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और जो है अल्लाह ताला आपको तमाम नेक मकासद में कामयाब करे। अच्छा जी, टॉपिक जो है आज का मेरा ये है कि वो हज़रात जो अपना घर बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैंने अपनी डायरी में ये लिखा था कि सन 2025 में मेरी किरायों से जान छूट जाएगी। तो अभी सन 2025 आया भी नहीं और मेरी किरायों से जान छूट गई। इसी तरह मैंने लिखा डायरी में कि इंशाल्लाह मैंने लिखा डायरी में कि इंशाल्लाह सन 2025 में मेरा अपना ज़ाती घर होगा, हमारा अपना ज़ाती घर होगा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से घर की भी उम्मीद लग गई है, घर की भी आस लग गई है कि इंशाल्लाह सन 2025 में हमारा घर होगा। फ़िलहाल तो कुछ वो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला जो है मुझे पैसे देंगे कि जो है मेरा घर बन जाएगा। अल्लाह ताला मेरा गैब से कोई सबब करेंगे, गैब से मेरे लिए कोई ऐसा वसीला बनाएंगे कि सन 2025 में मेरा घर बन जाएगा। अभी फ़िलहाल घर की आस है, घर की उम्मीद है, बाकी जो है और कोई वो नहीं है। लेकिन इस उम्मीद और इस आस में भी बहुत कुछ है मेरे लिए कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सन 2025 में मैं आप लोगों को अपने घर की वीडियो बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आज आपको जो है ना अपनी वो तरीका बताऊंगी जिस तरीके से मैं दुआ मांगती हूँ। अपनी दुआ का तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं दुआ मांगती हूँ कि मेरी दुआ कबूल होती है। तो ये चीज़ ज़रा लाजमी गौर से आपने सुननी है कि जो अपना तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो आपने लाजमी सुनना है कि ये जो बंदी हैं ये किस तरीके से दुआ मांगती हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा लाजमी समझा कि ये बहुत ज़्यादा लाजमी समझा कि ये वाली बात मैं आपको बताऊं, ये वाली बात मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि बुज़ुर्गों की तरह नमाज़ पढ़ें, जवानों की तरह वज़ू करें और दुआ बच्चों की तरह मांगें। तो मैं जो है ना अल्लाह ताला से बच्चों की तरह दुआ मांगती हूँ। आप यकीन करें कि अगर जो है ना मुझे कभी पैसे चाहिए हो तो मैं अल्लाह ताला ही से मांगती हूँ, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि अगर आपको जूते का तस्मा भी चाहिए तो वो आप अल्लाह से मांगे। तो मुझे अगर पैसे चाहिए हों तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ। और यकीन कीजिए कि मैंने जो है ना हमेशा ज़्यादा मांगा है, क्योंकि मेरा अल्लाह इतना बड़ा है, उसके ख़जाने इतने बड़े हैं, वो रहीम इतना है, वो करीम इतना है, तो मैं छोटा क्यों मांगूँ। मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगा। सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने अल्लाह से ज़्यादा मांगना है, कम कभी नहीं मांगना, क्योंकि वो रहमान बहुत बड़ा है, वो रहीम बहुत बड़ा है। जब वो अल्लाह इतना बड़ा है तो फिर हम उससे दुआ क्यों इतनी छोटी सी मांगे। हम जो है हम अपनी उसके मुताबिक नहीं मांगेंगे, हम उसकी अता के मुताबिक मांगेंगे, उसकी बड़ाई के मुताबिक मांगेंगे। देखिए, हम तो किसी काबिल भी नहीं है, तो हम अगर अपनी काबिलियत के मुताबिक मांगें तो ज़ीरो तो फिर हम लोग इतने गुनहगार हैं कि हम ज़ीरो। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात के मुताबिक मांगेंगे तो हम जो है ज़्यादा मांगेंगे। तो अच्छा, मुझे जब पैसे चाहिए होते हैं ना, अगर मुझे 10,000 चाहिए ना तो मैं अल्लाह ताला से 20,000 मांगती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह जी मुझे 20,000 दें। और ऐसा हुआ है कि 22,000, यकीन कीजिए कि मैं 20,000 मांगती हूँ तो अल्लाह ताला जो है ना 22,000 का जो है सबब कर देते हैं, 22,000 का, 25,000 का। और अगर मुझे 30,000 चाहिए होते हैं तो अल्लाह ताला 50,000 का सबब कर देते हैं। और अगर मुझे 50,000 चाहिए तो अल्लाह ताला लाख का सबब कर देते हैं। तो एक तो मैं मांगती ज़्यादा हूँ, फिर वो और ज़्यादा मुझे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना, सबसे पहली जो टिप बताने जा रही हूँ वो ये कि आपने
سب سے پہلی ٹپ یہ کہ آپ نے زیادہ زیادہ مانگنا ہے. دوسرا اس یقین سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے ضرور زیادہ دے گا. وہ بھی تو ہیں جن کو دے رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیے، آپ غور سے ذرا سنیے گا. آپ نے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں، گاڑیوں والے، بنگلوں والے، اور کئی زیادہ جو ہے بیچ میں مسلمان ہیں. ان کا اللہ بھی تو ایک ہی ہے نا. دیکھیں ان گاڑی بنگلوں والوں کا اللہ بھی ایک ہے، اور ہمارا اللہ بھی وہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کہ جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلے ہیں، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس جو ہے پیسہ ہے، جس کے پاس جو ہے ایمان کی دولت بھی ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی ہوتی ہے. اور جس کے پاس اگر ایمان کی بھی دولت ہے تو اس ایمان والی دولت کا اللہ بھی وہی ہے جو ہمارا اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس طرح دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ دے گا، ضرور دے گا. اب دیکھیں یہ ذرا آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ اس کے پاس اگر زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے، تو اس وجہ سے کہ اس نے مانگا زیادہ ہے. اس نے اس یقین سے مانگا ہے، اور اس کے مانگنے کا طریقہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ اسے دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، جب میری 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی تھی تو دوبارہ جو ہے میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے نا اب بیٹا دیں، لیکن مجھے بیٹی ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا اچھے طریقے سے مانگوں گی. مجھے لگتا ہے کہ میرا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. باقی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ کچھ جو ہے نا گڑبڑ ہے. پھر جو ہے نا میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جستجو اپنے اندر اتنی پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. تو آپ نے یہ جستجو پیدا کرنی ہے گھر کے معاملے میں. آپ نے یہ جستجو پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا انشاءاللہ. سن 2025 میں اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. سب سے پہلی چیز آج سے اپنی ذات کے ساتھ یہ وعدہ کریں. آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے خود کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ خود کو بدلیں گے. اپنی ساری زندگی جو پچھلی گزار چکے وہ گئی، جو آپ پچھلی گزار چکے وہ گئی، لیکن اب کی زندگی، آنے والی زندگی آپ ساری اچھے سے گزاریں گے. اللہ کے لیے وقت نکالیں گے. 2 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں. 2 چیزوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوں. ایک، میں صبح جلدی اٹھتی ہوں. دوسرا، میں ہر روز ایک لمبا سا سجدہ کرتی ہوں شکرانے کا. آپ یقین کیجئے یہ باتیں آپ کو بتانے کی نہیں ہیں، لیکن میرا سجدہ بعض اوقات آدھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے. اب شکرانے کا سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ شکرانے کا سجدہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا جب سجدہ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر آپ نے مجھے بیٹا عطا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر آپ نے مجھے بیٹیاں عطا کی. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر آپ نے مجھے والدین دیے. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر آپ نے مجھے بھائی دیے. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر آپ نے مجھے بہنیں دی. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے اچھی شکل و صورت دی. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے اس چیز کا شکر کہ آپ نے مجھے جو ہے ایمان کی دولت عطا کی. الحمدللہ. تو بس الحمدللہ کرتی جاتی ہوں. بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوں تو الحمدللہ کہتی ہوں. سجدے میں ہوتا ہے سر، اور جو ہے الحمدللہ کہتی ہوں. پھر بیٹیوں کے بارے میں سوچتی ہوں الحمدللہ کہتی ہوں. سوچتی جاتی ہوں الحمدللہ کہتی جاتی ہوں. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں سارا دن الحمدللہ کرتی رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اتنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ یقین کیجئے کہ مجھے رونا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا. اگر سب سے بڑی چیز، اگر اللہ تعالیٰ میری باتوں میں اللہ تعالیٰ اگر میری باتوں میں کشش لا رہا ہے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی عنایت ہے. میری زبان سے اگر اچھے لفظ نکل رہے ہیں تو یہ بھی میرے رب کی عنایت ہے. میں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤں؟ میں اپنے رب کی کون سی نعمت کا ذکر کروں؟ میں اسی بات سے ہی نہیں، مجھے وہ ہوتا کہ میں اسی بات سے نہیں نکلتی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی آواز دی ہے. آپ یقین کریں غرور نہیں ہے یہ، لیکن میں اس بات کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی آواز دی، اور میری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹھاس پیدا کی. میں مزید بھی اللہ تعالیٰ سے مٹھاس مانگتی ہوں کہ میری باتوں میں، میرے لہجے میں اور میرے انداز میں مٹھاس آ جائے. میری باتوں میں کشش آ جائے کہ میں کسی کو اسلام کی بات سمجھا سکوں. یہ زندگی بہت سال پہلے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، خطا کار ہوں میں، لیکن تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے کی بات ہے.
میں نے خود کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی گاڑیاں، بنگلے، یہ سب کچھ، لیکن اب مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ جب سے مجھے صحیح طور پر سمجھ آئی ہے، جب سے میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، تب سے میں نے خود کو اس ذات کے سپرد کر دیا۔ آج میں اپنے اللہ سے بہت ساری خواہشات کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ آپ مجھے نہیں دینا چاہتے تو مجھے نہیں چاہیے یہ۔ ساتھ ہی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میری اس فرما برداری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ مجھے پلاٹ کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پلاٹ دیں، لیکن وہ پلاٹ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ بہت دعائیں کی، نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ پلاٹ اگر آپ کی رضامندی نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ میں روئی بھی اس دن، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کی رضامندی ہے تو مجھے نہیں چاہیے، بس میری اس فرما برداری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول کر لیں۔ بس میری اس فرما برداری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول کر لیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے، اور یہ مجھے صرف اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ کی رضا کے لیے اس چیز کو میں چھوڑ رہی ہوں۔ آپ راضی ہو جائیں بس مجھ سے۔ اب یقین کیجئے یہ بات کہنے کی دیر تھی، فون آ گئی میرے ہسبینڈ کی کہ مبارک ہو، ہمارے پلاٹ کا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔